الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، غریبی اور محرومی انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے، اور انسانی تاریخ کا کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس دور میں انسان کو اس کا احساس نہ رہا ہو۔ ہر دور کے انسان نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے انسان بھائی کی محرومی اور بد نصیبی کو دور کر سکے، یا کم از کم
اس کے مصائب کے بارے گراں کو ہلکا کر سکیں۔ لیکن اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ تاریخ عالم میں اقوام عالم کو دیکھیں تو ہر دور میں دو طبقہ ہائے انسانی موجود رہے ہیں۔ ایک امراء اور مالداروں کا طبقہ اور ایک غریبوں اور محروم لوگوں کا طبقہ۔ صاحب ثروت یہ نہیں جانتا کہ محروم طبقے پر جو مصیبتیں ٹوٹتی ہیں ان کا احساس کس قدر درد والا ہوتا ہے۔ دولت کے ارتکاز کی وجہ سے ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ امیر طبقہ پھلتا پھولتا گیا اور غریب غریب سے تر ہوتا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سماج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا اور انسانیت میں ایسے دل دوز واقعات رونما ہوئے کہ جنہوں نے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کسی دور میں مصر کو جنت ارضی کہا جاتا تھا اور وہاں کی پیداوار وہاں کے باشندوں سے کئی گنا زائد تھی۔ اس قدر خوشحالی کے باوجود وہاں بھی ایک طبقہ ایسا تھا جنہیں ایک لقمہ بھی کھانے کو میسر نہ تھا۔ اور ان کے نصیبوں میں امراء کے جھوٹے لقموں کے علاوہ کوئی چیز نہیں نصیب ہوا کرتی تھی۔ اور تاریخ عالم نے یہ دور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا، اور اب بھی آپ لوگ اس دور کے الٹے ورقوں کو دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے کہ انسان ایک لقمے کے لیے برائے فروخت ہوا ہے۔ غربت میں پسی ہوئی ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے بچے نہروں میں پھینکے اور خود بھی ساتھ چھلانگ لگا دی۔ بے بس باپ چھتوں سے جھول گئے اور لٹکتی لاشیں امراء کے کانوں پر کوئی دستک نہ دے سکی۔ نتیجہ یہ نکلا امراء کی عیاشیاں، صاحبان اقتدار کی بے انصافیاں، ارباب ثروت کی
بے رخیوں نے غریب کو خط غربت سے بھی نیچے جا کر کھڑا کر دیا۔ اب ایک ہے یہ انسانیت کی کہانی، اور دوسری طرف ہم اگر آسمانی مذاہب کو دیکھیں تو صرف آسمانی مذہبوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ وہ باطل مذہب جن کے پاس کسی اسم آسمانی کتاب سے کوئی تعلق نہ تھا، انہوں نے بھی ہر دور میں حسن سلوک کا درس دیا۔ یہاں تک کہ جو دیوتا تھے انہوں نے بھی اپنے ماننے والوں کو کہا کہ کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم مت کرے۔ آسمانی صحیفوں میں سب سے مستند ترین صحیفہ جو قیامت تک انسانیت کے پاس اپنی اصل شکل میں باقی رہے گا وہ صرف قرآن ہے۔ اور دیکھیے قرآن اپنی مستند ترین تاریخ میں اقوام عالم کی تاریخ کو حسن سلوک سے کس طرح جوڑ رہا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے عنوان نبوت میں حسن سلوک کی تبلیغ نہ رہی ہو۔ قرآن حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق و یعقوب کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ ہم نے ابراہیم، اولاد ابراہیم کو، اسحاق و یعقوب کو امت کا امام بنایا، اور ساتھ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو اچھے کاموں کی تبلیغ کرو اور خود بھی نماز پڑھو اور اپنی امم کو بھی نماز کا حکم دو، اور خود بھی زکوٰۃ کی شکل میں حسن سلوک کرو اور اپنے ماننے والوں کو بھی حسن سلوک کا پیغام دو۔ پھر قرآن نے ایک دوسرے مقام پر حضرت اسماعیل کو تنہا کر کے ان کا ذکر الگ سے کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقًا نَبِيًّا، کہ اسماعیل کو یاد کرو، وہ اللہ کا سچا نبی تھا۔ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور وہ خود اور اپنے ماننے والوں اور اپنے اہل خانہ کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ جناب مسیح علیہ السلام کی داستان قرآن کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ جناب مسیح اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرے رب نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ میں نماز کو قائم رکھوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ دنیا عالم میں، دنیا عیسائیت کے پاس، نصرانیوں کے پاس انجیل کے تحریف شدہ جتنے نسخے ہیں ان تمام نسخوں کو آج بھی اٹھا کر دیکھ لو تو اس کے چیپٹر نمبر 17 پر یہ حکم آج بھی موجود ہے کہ جو کسی کی چیخ کو نہیں سنتا، ایک وقت آئے گا وہ خود بھی چیخیں مارے گا لیکن کوئی نہیں سنے گا۔ یہ چیپٹر نمبر 17 پر یہ آج بھی حکم موجود ہے کہ جو کسی درد مند کی چیخ کو نہیں سنتا
ایک وقت آئے گا وہ خود بھی چیخیں مارے گا لیکن کوئی نہیں سنے گا، اور چھپا کر دیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ انجیل کہہ رہی ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود کہ ہر نبی کا عنوان حسن سلوک رہا، ہر نبی کی تبلیغ حسن سلوک رہی، ادیان باطلہ جن کا آسمانی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے دیوتاؤں نے اپنے ماننے والوں کو حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن ایک منظم اور مربوط نظام کسی کے پاس نہیں تھا۔ حکم تو دیا جا رہا تھا، حسن سلوک کی تبلیغ تو کی جا رہی تھی، لیکن انسانیت اسی طرح سسک رہی تھی۔ غریب ایک ایک لقمے کے لیے بک رہا تھا، نانے شبینہ کے لیے خواتین سرے بازار بکا کرتی تھیں، اور کوئی مربوط اور منظم نظام، کوئی دین الہی ہو یا دین باطل ہو، وہ اپنے ماننے والوں کو نہیں دے سکا۔ پھر باری آئی اسلام کی، مکی دور ہے، ابھی گنتی کے مسلمان ہیں جنہیں ہاتھ کے نشانات پر گنا جا سکتا، کوئی ریاست قائم نہیں ہوئی، کوئی نظام قائم نہیں ہوا، ابھی صرف گنتی کے مسلمان ہیں، لیکن اسلام نے اپنی تبلیغات کا آغاز یہیں سے شروع کیا، حسن سلوک سے۔ کیوں؟ یاد رکھیے، جہاں حسن سلوک نہ ہو اس معاشرے میں اخوت قائم نہیں ہو سکتی، اور اسلام ہمیں بیر بکریوں کی طرح چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے جس کا جدھر رخ ہو وہ ادھر دوڑ پڑے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم جدھر چارہ دیکھو ادھر اپنا منہ اٹھا کر بھاگتے پھرو۔ اسلام تمہیں ایک منظم امت دیکھنا چاہتا ہے، ایک مربوط قوم دیکھنا چاہتا ہے، ایک جتھے کی طرح طاقتور اور ایک زنجیر کی طرح جس کی کڑی دوسری کڑی کو مضبوط کرتی جاتی ہے۔ اسلام تمہیں ایسی امت دیکھنا چاہتا ہے، لہذا قلیل ترین افراد کی موجودگی میں بھی اسلام نے اپنی تعلیمات کا آغاز حسن سلوک سے کیا۔ سورہ مدثر قرآن کی وہ سورت ہے جو مکہ کی ابتدائی ایام میں نازل ہوئی۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا جب سورہ مدثر کا نزول ہوا۔ اب سورہ مدثر کو ایک ایک آیا کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں، ایک ایک آیا کس قدر حسن سلوک کا سبق دے رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے گلوں میں توک ڈالے جائیں گے، اور سنو توک کیسے ہوں گے۔ حضرت ابو دردہ اپنی بیوی ام دردہ سے پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آیا کے نزول پر بتا رہے ہیں اپنی بیوی کو، ام دردہ اللہ نے جب سے جہنم بنائی ہے اس توک کو جہنم میں تپا رہا ہے، اور معاشر کے دن وہ توک گلے میں ڈالے جائیں گے، اور جن کے گلوں میں پڑیں گے دوسرے پوچھیں گے بتاؤ کیا وجہ ہے، اتنی سخت ترین سزا تمہیں کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ جواب آئے گا ہائے افسوس، آج ہمارا مال ہمیں نہیں بچا سکا، آج ہماری دولت ہمیں نہیں بچا سکی، اور ہمارے گلے میں یہ توک کس لیے ڈالا؟ کلا بل لا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ ہمارا قصور فقط اتنا ہے کہ ہم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے،
اور خود بھی اور دوسروں کو بھی مساکین کو کھانا کھلانے پر ابارا نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے، کوئی دنیا کا مذہب بتا دیجیے جس نے ابتدا میں اپنی تبلیغ کو اتنا منظم معاشرے کے لیے پیش کیا ہو۔ کوئی مذہب ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے سلوک کی تبلیغ ہر مذہب نے کی ہے، لیکن اس قدر مربوط انداز سے اسلام کہہ رہا ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ رہا۔ پھر سورہ مدثر کی تمام آیات کا اگر آپ مطالعہ کرتے جائیں، اب مکہ کی ساری صورتیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، کس قدر رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ حکم ہے، فویل للمصلین۔ ہم نمازیوں کو جہنم میں پھینک دیں۔ یارو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کہ مالک میں نے تو اپنا ماتھا تیری بارگاہ میں جھکا جھکا کر گسا دیا، میں نے تو مسجدوں کی قالینیں پرانی کر دی، میں نے وضو سے اپنے اعضاء کو اتنا دھویا کہ میرے وجود وضو سے تصور میل بھی نہیں رہا، میں تو تیری بارگاہ میں اتنے سجدے کرتا رہا کہ میں اگر زندگی بھر بیٹھ کر سجدے گننے لگوں تو میں نہیں گن سکوں گا، اور تو کہتا ہے کہ میں ویل میں پھینک دوں گا۔ لیکن اس مذاکرے کے بعد، اس مکالمے کے بعد بارگاہ الہی سے آواز کیا آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، مانا کہ تم مجھے پوجتا رہا، لیکن تو نے یہ سمجھ لیا کہ شاید مجھے پوجنا کافی ہے۔ اگر میں نے تنہا اپنی پرسش کروانی تھی، اور اگر میں نے اپنی ذات کو سجدے ہی کروانے تھے، تو میں ملائکہ کی اتنی بڑی جماعت سے سجدے کروا لیتا اور وہ کفایت ہو جاتے۔ میں نے تو تیرے اندر ایک دل رکھ کر تجھے بھیجا تھا جو دھڑکتا ہے، اور جس کی ہر دھڑکن میں دوسرے کے لیے درد موجود ہونا چاہیے۔ میں نے تو تجھے اس مقصد کے لیے بھیجا۔ تو سمجھتا رہا کہ شاید میرے سجدے میری نجات کے لیے کفایت کر جائیں گے۔ کہا نہیں، ہم پھینک دیں گے۔ قصور کیا ہے مولا میرا؟ کہا تیرا قصور یہ ہے، تو کیا کرتا تھا؟ دولت کو روک کر رکھتا تھا، جمع کرتا تھا۔ تیری مختصر سی زندگی گزارنے کے لیے ایک چھت کافی تھا، تو چھت در چھت خریدتا رہا۔ تجھے اس بات کا علم بھی تھا کہ اتنے لمبے سفر کے بعد تجھے 6 فٹ کی ایک قبر ملنی ہے، لیکن اس کے باوجود تو مربوں اور ایکڑوں کی زمین میں اپنے آپ کو دفناتا رہا۔ تجھے معلوم تھا کہ ایک روٹی صبح اور ایک شام، اگر 60 سالہ زندگی میں یہ روٹین رکھی تو قیامت کے دن یہ جواب بھی میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں اس نان جو کھا کر چلا ہوں، جتنا اناج میں استعمال کر کے چلا ہوں، میں اس تپتے ہوئے میدان معاشر میں حساب دے سکوں گا؟ تو تیرے لیے تو یہ بھی مشکل تھا، لیکن تم سب کچھ بلا کر بینک بیلنس بناتا رہا، دولت جمع کرتا رہا، خزائن بناتا رہا۔ تو امیری کی دوڑ میں اتنی دولت جمع کرتا رہا کہ تو بھول گیا کہ 6 فٹ کی قبر میں تجھے نہ کھڑا ہونا آسان ہوگا، نہ بیٹھنا آسان ہوگا، نہ لیٹ کر حساب دینا آسان ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بھول گیا اور تو دولتیں جمع کرتا رہا۔ قرآن نے بدل بدل کر سمجھایا، اور پھر کیا رکھا؟ ایک مربوط و منظم نظام دیا۔ کہا ہاں ہم تجھے بتاتے ہیں۔ پہلی امم کی تباہی کا سبب کیا بنا؟ سبب یہ بنا کہ وہ اپنا دل دنیا سے لگا بیٹھے۔ ہم تیرے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے تیرے سامنے نظام رکھ رہے ہیں۔ وہ نظام کیا ہے؟ صدقات و خیرات کی برمار کر دیں،
گزشتہ شب کی کہانی ہے، دور کی کہانی نہیں، کل رات کی کہانی ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے، ان کا 8 ماہ کا بیٹا تھا۔ وہ صبح ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، بیٹے کا بخار نہیں ٹوٹا۔ وہ پہلے ڈاکٹر نے 1000 روپیہ فیس لی، 1500 روپے کی دوائی لکھ کر دی۔ شام کو انہوں نے ڈاکٹر بدل لیا، شام کو ڈاکٹر بدلا لیکن بیٹے کا بخار نہیں ٹوٹا۔ شام والے نے 800 روپیہ فیس لی، 1000 کی دوائی لکھ کر دی۔ رات کو پھر مجبور ہو کر اپنے بیٹے کو اسپتال لے گئے، اور وہ بھی پرائیویٹ اسپتال میں۔ کاؤنٹر پر پہنچے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے 5000 روپیہ جمع کروا دیں، اور پھر ایک پرچی تھمائی ادویات کی جو تقریباً 3000 روپے کا نسخہ تھا۔ صاحب نے مجھے فون کیا، دعا کرنا میرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور یہ کہانی اپنی سنائی۔ میں نے کہا صبح سے شام تک ڈاکٹروں کو فیسیں دیتے دیتے تم تھک جاؤ گے، ایک فیس اپنے رب کو دے دو تو کتنا بہتر ہوگا۔ یارو ہم ڈاکٹروں کو بھی تو فیسیں دیتے ہیں نا۔ تمہارے سامنے ایک مضبوط نظام رکھا، اور نظام کیا ہے؟ صدقات و خیرات کی برمار کر دو۔ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے چلے ہو، پہلے صدقہ دے کر نکلو، شاید تمہارا رب تمہارے لیے ایک گولی میں ہی شفا رکھ دے، تمہیں آگے بڑھنا بھی نہ پڑے۔ مربوط و منظم نظام تمہیں دیا گیا، حسن سلوک کرتے جاؤ، راستے میں جتنے غریب تمہیں ملے انہیں کچھ نہ کچھ دیتے جاؤ۔ شاید کوئی واقعہ ہی تمہاری راہ میں مستحق بیٹھا ہو، اس کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تمہارے لیے خیر کی ایسی دعا نکل جائے جو عرش کو بھی کراس کر کے اوپر نکل جائے۔ جو تمہارے معاشرے کا ستایا ہوا ہو، جو تمہاری دولت کا ستایا ہوا ہو، جو تمہاری عیاشیوں کا ستایا ہوا ہو، جس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، تم نے جاتے جاتے 50 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اس کو امید کی کرن لگی کہ جس معاشرے سے میں بیزار ہو رہا ہوں اس میں ابھی بھی انسانیت موجود ہے، یہ شخص مجھے 50 تھام کر گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے آج بھی موجود ہیں۔ اس کے دل میں یہ خیالات جب انگڑائیاں لینے لگے تو ایک دعا نکلی، مالک اس کو سلامت رکھنا۔ تم جانتے ہو اس دعا میں کتنا درد ہوگا، وہ رب کے عرش کو بھی کراس کر کے آگے نکل جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا رکھا؟ پھر اس کے بعد ایک نظام زکوٰۃ تمہیں دیا، کہا سارا سال صدقات و خیرات کی برمار رکھو، لیکن جب سال مکمل ہو جائے تم دیکھو تم صاحب نصاب ہو، اپنے اس دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے فیصلہ کر لو، میرا رب جتنے کہہ رہا ہے میں پورے دوں گا، بلکہ اس سے 4 گنا زیادہ دوں گا۔ اگر میری زکوٰۃ 40 بنتی ہے تو میں 50,000 دوں گا، اگر 50 بنتی ہے تو میں 60 دوں گا۔ میرا رب خوش ہو جائے کہ میرے بندے نے جتنا میں مانگا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، مادیت کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں ابھی دنیا نہیں گئی ہے۔ تو خود بتاؤ اللہ کتنا راضی ہوگا، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اور نتیجہ یہی نہیں ہے کہ تمہارے رزق میں برکتیں آئیں گی، تمہارے گھر میں برکتیں آئیں گی، تمہاری عمر میں برکتیں آئیں گی، خدا کی قسم اللہ کا غضب تمہارے لیے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور قیامت کے دن جب تم سر محشر آؤ گے تم ان خوش بختوں میں کھڑے ہوگے جنہیں رب نظر رحمت سے دیکھے گا، رب نظر رحمت سے دیکھے گا۔ یہ مربوط و منظم نظام اسلام نے دیا۔ میں نے پرسوں بھی درس قرآن میں یہی کہا تھا، اسلام سزاؤں کا قائل نہیں ہے، کیونکہ سزاؤں سے اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں چور کو جیل میں ڈالو تو واپس آ کر کہتا ہے جیل کا ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب تو کھلے عام کروں گا۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ڈاکو ایک مرتبہ تھانے سے ہو کر آ جائے وہ کہتا ہے میں ڈرتا تھا کہ پولیس کے بھیتر میں کتنی طاقت ہے، وہ میں سے آیا ہوں اب پرواہ نہیں ہے۔ جو کبھی اندھیرے میں ڈاکے ڈالتا تھا اب اجالے میں ڈالتا ہے۔
جو کبھی ایک انسان کو لوٹا کرتا تھا اب جتھوں کو لوٹتا ہے، جو کبھی 2 انسانوں پر ڈاکے ڈالتا تھا اب سڑک پر بسیں روک کر لوٹتا ہے۔ یہ حوصلہ کس نے دیا؟ یہ ہمارے اس نظام نے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جرائم کو روکنے کے لیے سزائیں لازم ہیں۔ اسلام کہتا ہے سزاؤں کی طرف نہ جاؤ، دل کی دنیا بدلنے کی کوشش کرو۔ اسلام کہتا ہے دل کی دنیا بدلو۔ جتنی دیر تک تم دل کی دنیا نہیں بدلو گے اتنی دیر تک تم جرائم سے باز نہیں آ سکو۔ اور دل کی دنیا بدلنے کے لیے کیا ہے؟ دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکال دو، تمہارے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ ہم نے ہزاروں لوگوں کو سنا پیسہ کیا ہے، پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، لیکن جو کہتے ہیں نا ہاتھ کی میل ہے، اسے ایک لمحے کے لیے کہہ دو یار مدرسے کو 1 لاکھ روپیہ دے دے، تو اگلے لمحے ہاتھ مل کر کہتا ہے میل ابھی آئی نہیں ہے، آئے گی تو پھر دوں گا۔ جو کہتا تھا نا میل ہے میل، ٹھیک ہے نا، وہ 1 لاکھ روپیہ جیب میں رکھ کر بھی کہتا ہے آیا نہیں ہے، اور نماز پڑھتا ہے اور بھاگ کر جا کر کہاں رکھتا ہے؟ بینک میں، کہ کہیں مولوی کو پتہ نہ چل جائے واقعہ میری جیب میں 1 لاکھ تھا۔ دعووں سے کہانی نہیں بنے گی، عملی زندگی میں اترنا پڑے گا۔ اسلام تمہارے اندر سے محبت دنیا ختم کرنا چاہتا ہے، تاکہ جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی تو تمہارے دلوں کی دنیا بدلے گی، اور جس دن دلوں کی دنیا بدل گئی سمجھ لو تمہارا دل اس قابل ہو جائے گا کہ رب کی رحمت کی جھلکیں تم اپنے قلب میں دیکھ سکو۔ وہ انسان تھے، وہ کوئی اوپر سے نہیں آئے تھے، کائنات کے بندے تھے، خدا کی قسم ہماری ماں جیسی ماں نے انہیں جنم دیا تھا، لیکن کیا تھا؟ آنکھیں بند کرتے تھے تو عرش تک ان کی نگاہیں جایا کرتی تھی۔ جانتے ہو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سر سجدے میں رکھا تو عرش کو دیکھا، عرش ہانپ رہا تھا، لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اب غور سے دیکھا تو عرش پر خدا نہیں ہے، تو بایزید بسطامی عرش سے مخاطب ہو کر کہنے لگے وہ عرش میرا رب کی طرح نظر نہیں آ رہا۔ تو عرش مسکرا کر کہنے لگا بایزید مجھے تو رب بتا کر گیا ہے کہ میں بایزید کے پاس چلا ہوں، میں تو بایزید کے پاس چلا ہوں۔ کون نہیں جانتا اما رابعہ بصریہ ایک خاتون ہے جس کو ہم کمزور کہتے ہیں، لیکن کتنی طاقتور خاتون ہے، اپنے عمل کے ذریعے بیت اللہ شریف جاتی ہیں تو خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے، پلٹ کر آ جاتی ہیں اور خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہتی ہیں میں پتھر دیکھنے نہیں آئی ہوں، میں در و دیوار دیکھنے نہیں آئی، پلٹ کر آ جاتی ہیں، واپس دوبارہ جاتی ہیں، پھر 6 ماہ کے بعد پھر کیا ہے؟ اب خانہ کعبے کے اندر کا ماحول نظر آتا ہے، در و دیوار نظر نہیں آتے۔ کہا میں اندر کا ماحول نہیں دیکھنے آئی، میں یہ نہیں دیکھنے آئی کہ کتنے قمقمے لگے، میں یہ نہیں دیکھنے آئی کہ اندر کیا کیا ہے، میں تو کچھ اور دیکھنے آئی ہوں۔ پلٹ کر آ جاتی ہیں۔ 3 ماہ کے بعد جب تیسری مرتبہ جاتی ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے؟ نہ دیوار ہے، نہ دروازہ ہے، نہ خانہ کعبہ کی چھت ہے، نہ کچھ اور ہے، اس مقام پر رابعہ بصریہ کا رب بیٹھا ہوا۔ کہاں میں اس کو دیکھنے آئی، کہاں اب آئی ہوں میں اس کو دیکھنے کے لیے، میری منزل یہ در و دیوار نہیں ہے، میری منزل میرا رب ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالو۔ اسلام نے جو تمہیں منظم نظام دیا ہے اس کے تحت صدقات و خیرات کی بھرمار کرو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ پوری دو بلکہ زائد دو، اور اس نے سلوک جو ہر نبی کی تبلیغ کا عنوان تھا اس پر قائم رہو۔ اللہ تمہارے دلوں میں وہ ان سے الہی پیدا کر دے گا کہ پھر جب تم چاہو تمہارے دلوں میں رب کی رحمت کی جھلکیں تمہیں نظر آیا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔